جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت پہ ان کو امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں ان کا بڑا خوبصورت طریقے سے تذکرہ ہے۔ ان کے لشکر میں وہ حشر علیہ سلیمان جنود من الجن والانس والطیر، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں، اور خود کہتے ہیں علمنا منطق الطیر، لوگوں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ سارے فضائل قرآن میں ان کے بیان ہے، لیکن ان کا عالم یہ ہے، رب کی بارگاہ عالیہ میں خوف کا عالم یہ، حالانکہ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کتب میں لکھا ہے، آپ نے پوری زندگی کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، رب کے ڈر کی وجہ سے، اور آپ کبھی کبھی عبادت ایسے کرتے، شیشے کے بند کمرے میں چلے جاتے، کئی مہینے گزر جاتے، آپ اس کمرے سے باہر نہیں آیا کرتے تھے، صرف وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں میں سے کون سا امتی ہوگا جسے رب بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا؟ ویسے تو کئی لوگوں کی قسم میں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا وہ امتی جس نے گناہوں کو یاد کیا اور اس گناہوں کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھلے ایک قطرہ نکلا، اس ایک قطرے کی رب کے بارگاہ میں اتنی قیمت ہے، اللہ قیامت کے دن کسی جرم کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بغیر حساب و کتاب کسی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہی رسالہ کشیریہ میں اور احیاء العلوم میں موجود ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ جب روتے تھے آنسو نکلتے، آنسوؤں کو لے کر چہرے پہ بھی مال لیتے اور اپنی داڑھی کے اوپر بھی مال لیتے۔ وجہ پوچھنے میں بتایا، فرمایا اس لیے مال لیتا ہوں کہ جس جگہ پہ خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ لگے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میں اس لیے یہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس لیے فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن یہ بھی سن لو ان عذاب ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ بخشنے اور مہربان رب ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے۔ بندے کی دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے 4000 حدیثیں پڑھی اور ان 4000 حدیثوں میں صرف ایک حدیث پاک کہتے ہیں میں نے جس پہ بھروسہ کیا وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمل دنیا کا بقدر مقام کا، اے لوگو دنیا میں جس قدر رہنا ہے اتنا ہی عمل کرو، اور وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ، آخرت میں جتنی دیر تم نے باقی رہنا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اب دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور مرنے کے بعد کتنا عرصہ رہنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے مطابق میں وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، اور یقیناً ہم اپنی ہر زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ سو بھی رہے تب بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو ہماری سانس بھی نہ چلے۔ تو جب ہم ہر حالت میں اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، کہ اے انسان آخرت کے لیے ایسا عمل کر کہ جہنم کے لیے اتنا عمل کر کہ جتنا تو اس پہ صبر کر سکے، ایسا جرم کر کہ کل تو برداشت کر سکے۔ اگر جہنم کی آگ برداشت نہیں تو پھر دنیا میں اس جیسا عمل بھی نہ کر۔ میرے عزیز کتنے لوگ ایسے ہیں، قرآن کیسے انداز میں 25ویں پارے میں فرمایا کم ترکو من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین، فرمایا دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے باغات چھوڑ کے چلے گئے، وہ عیون بڑے بڑے چشمے چھوڑ کے چلے گئے، وہ مقام کریم بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے وہ مقام اور مرتبے چھوڑ کے چلے گئے، وہ کنوز و مقام کریم بڑے بڑے خزانے چھوڑ کے چلے گئے، وہ نعمت بڑی بڑی عیش و عشرت چھوڑ کے چلے گئے، کانوا فیہا فاکہین جس میں ہر قسم کے پھل موجود تھے، دنیا جہان کی ساری سہولیات موجود تھی۔ اے لوگوں وہ سارا کچھ جہاں چھوڑ کے چلے گئے، تم ان کو دیکھ کر آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔